بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفثه ونفسه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله خالق الوجود من العدم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. آخر بات استقامت مشکل کام ہے، لیکن آخر میں یہ ایک نقطہ ذہن نشین کر لے کہ استقامت ایک مشکل ترین مرحلہ ہے، کیونکہ عام آدمی کے لیے مکمل دین کو اپنا لینا مشکل ترین کام ہوتا ہے، اور اگر کوئی مکمل دین کو اپنا بھی لے تو اس پر ہمیشگی و ثبات اگر محال نہیں تو مشکل ترین ضرور ہے، یعنی ایون اف اٹس ناٹ امپاسبل دین اٹس مشکل ترین ڈیفیکلٹ ہے، جیسا کہ حضرت ابوبکر اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہما کے واقعے سے ظاہر ہے۔ چنانچہ خود حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار حضرت ابوبکر مجھ سے ملے، صحیح مسلم کا واقعہ ہے، دریافت کیا حنظلہ آپ کیسے ہیں؟ حضرت حنظلہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ اس پر انہوں نے کہا سبحان اللہ، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اہل ایمان ہمیشہ اپنے اوپر نفاق کا خدشہ یا نفاق کو لے کر ڈرتے ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہترین کتاب لکھی ہے منافقین کی صفات کے اوپر، اور بھی بہت سارے اہل علم نے اس موضوع کو تفصیل سے چھیڑا ہے کہ منافقین کے اوصاف کیا ہے جو قرآن و حدیث کے اندر وارد ہوئے ہیں، اور جو شخص اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہتا ہے اس کے لیے بے حد ضروری ہے کہ وہ ان صفات کو پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے ان صفات سے پناہ مانگے اور ان صفات سے بچنے کی کوشش کرے۔ میں نے کہا جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ ہمیں جنت و دوزخ کی یاد دلاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ گویا ہم انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، یاد دلاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے گویا ہم انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یعنی یقین کا عالم دیکھیں۔ پھر جب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکل کر گھر آتے ہیں اور بیوی بچے اور کھیتی باڑی میں لگ جاتے ہیں تو ان میں سے بہت سی باتوں سے غافل ہو جاتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا اللہ کی قسم یہی کچھ معاملہ تو میرے ساتھ بھی ہے۔ پھر میں حضرت ابوبکر چلے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا معاملہ ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم جب آپ کے پاس ہوتے ہیں آپ ہمیں جنت و دوزخ کی یاد دلاتے ہیں تو حالت یہ ہوتی ہے گویا ہم جنت و جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور جب آپ کے پاس باہر نکلتے ہیں، اگلے صفحے پر جائیں، باہر نکلتے ہیں اور بیوی بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں اور کھیتی باڑی کے کام میں لگ جاتے ہیں تو بہت سی چیزیں بھول جاتے ہیں جن کا ذکر آپ ہمارے سامنے فرماتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا والذی نفسی بیدہ لو تدومون علی ما تکونون عندی وفی الذکر لصفحتکم، یعنی آپ دیکھیں لا صفحتکم، یعنی یہ جو یہ سب مسافے کا ذکر ہو رہا ہے، الملائکۃ علی فروشکم وفی طرقکم،
ولیکن یا حنزلۃ ساعتن و ساعتن، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم ہمیشہ اسی کیفیت میں رہو جس طرح میرے پاس ہوتے ہو اور جس طرح حالت ذکر میں ہوتے ہو، تمہارے بستروں پر، تمہارے راستوں پر فرشتے تم سے مصافحہ کریں، لیکن اے حنزلہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے، کوئی گھڑی کس طرح کی ہوتی ہے اور کوئی دوسری گھڑی کس طرح کی ہوتی ہے، یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرہ، یعنی 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات دہرائی۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ زہد، تقوی، تعلق باللہ، رغبت اللہ اور اللہ تعالیٰ کی نگرانی وغیرہ میں کامل حالت پر دوام ہمیشگی ایک مشکل کام ہے۔ درج ذیل حدیث میں بھی نبی کریم سے، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہی تعلیم یا یہی پیغام دیا ہے۔ اور یہ جو روایت ہے وہ اغر المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں ان الاغر المزنی وکانت له صحبۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انه لا يغان على قلبي واني لاستغفر الله في اليوم 100 مرہ، کہ اللہ کے رسول یعنی اگر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحابی رسول مزنی فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دل پر دھندلاہٹ آ جاتی ہے اور میں اللہ تعالیٰ سے ایک ایک دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اگلے صفحے پر جائیں۔ بلکہ بشر الحافی رحمہ اللہ کے متعلق خطیب بغدادی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں، بشر الحافی بہت بڑے زاہد آدمی تھے، ان کے بہت سارے کرامات بھی ذکر ہوئے ہیں، احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ کے دور کے ایک معروف شخصیت ہے۔ وہ تہجد پڑھا کرتے تھے، قیام اللیل پڑھا کرتے تھے۔ تو بعض لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کب تک پڑھیں گے، تو انہوں نے کہا کہ غفر اللہ تقدم من ذنبک وما تاخر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کوئی گناہ ہی نہیں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سردار ہے جنت کے، یا یوں سمجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے، جیسا کہ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ پورے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر جنت حرام ہے جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ تو آپ کا یہ مقام رہنے کے باوجود آپ ام المؤمنین سے کیا کہتے تھے، فَلَا نَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو مجھے تو پتا ہی نہیں کہ میں جنت میں جانے والا ہوں یا جہنم میں جانے والا ہوں، تو اس وجہ سے میں جو ہے جب تک مجھے یہ بشارت نہ مل جائے، یا مطلب کیا ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک کہ میں جنت میں داخل نہ ہو جاؤں تب جو ہے میں جو ہے کیا کہتے ہیں عبادت کرتا رہوں گا۔ بات سے بات یاد آ گئی، جب جنگ یرموک کا واقعہ آیا تو بہت ہی جو ہے مشکل مرحلہ تھا۔ اب وہ واقعہ بڑا تفصیل ہے لیکن دلچسپ واقعہ ہے، لیکن مجلس طویل ہو جائے گی، انشاءاللہ کبھی آپ لوگ یاد دلائے تو ضرور میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو واقعہ سناؤں گا۔ بلکہ اگلے صفحے پر جائیں، پیج نمبر جو ہاں نہیں 148 پر پیچھلے چلے جائیں، 149 جی جی۔ بلکہ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بصراحت وارد ہے کہ تم لوگ کامل استقامت کو نہیں پا سکتے۔ چنانچہ حضرت حکم الکلفی رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا اپنے سنن کے اندر، ایھا الناس انکم لن تطیقوا او لن تفعلوا کل ما امرتم به ولكن سددوا وابشروا، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگوں تمہیں جو احکام دیے جاتے ہیں تم ان سب کی طاقت نہیں رکھتے ہو اور انہیں کامل طور پر ادا نہیں کر سکتے، لہٰذا جتنا ہو سکے اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرو، اور اگر ایسا کیا تو خوش ہو جاؤ۔ بلکہ استقامت اور استقامت کی وہ صورت جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے کس قدر مشکل ہے، اس کا اندازہ درج ذیل واقعے سے لگا سکتے ہیں۔ 4 صدی کے ایک بزرگ عالم دین جو صحیح البخاری کے سلسلہ روات میں سے، یعنی صحیح بخاری کے راوی بھی ہے، ان کے تذکرے امام ذہبی لکھتے ہیں، الشیخ الثقال الفاضل ابو علی محمد بن عمر الشیبوی، ان کا بیان ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور سوال کیا، اے اللہ کے رسول، ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ آپ نے فرمایا شعبتنی ہود، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، کیا صحیح ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا کہ یہ سچ ہے۔ میں نے پھر سوال کیا، اس صورت میں وہ کون سی چیز ہے جس نے آپ کو بوڑھا کر دیا؟
کیا انبیاء علیہ السلام کی حالت اور ان کی امتوں کی ہلاکت کے واقعات نے برا کر دیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم، اگلے صفحے پر جائیں، اس حکم نے، کون سا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، کہ استقامت اختیار کرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، اس نے مجھے برا کر دیا ہے۔ نیز اگر ہم میں سے ہر شخص اپنا محاسبہ کرے تو اسے بخوبی اندازہ ہوگا کہ کسی عمل خیر پر معذبت و استقامت کس قدر مشکل عمل ہوتا ہے۔ لہٰذا ایسی صورت میں ایک مسلمان اور آخرت کی مسافر سے 3 باتوں کا مطالبہ ہے۔ اولا، راہ حق میں مجاہدے سے کام لے اور حتیٰ الامکان اپنے اندر استقامت پیدا کرنے کی کوشش کرتا رہے، ہر لمحہ اپنا محاسبہ کرتا رہے، اس بات پر خصوصی توجہ دے کہ کہیں ہمارے قدم کسی عمل صالح کے بارے میں راہ استقامت سے دور تو نہیں ہو رہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید کی 2 آیتیں اور ان پر اہل علم کا کلام پر خصوصی دھیان دیں۔ اول، یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ بھال کے کل کی قیامت کے واسطے نیک اعمال کا کیا ذخیرہ بھیجا ہے، یعنی آخرت کی تیاری کرو اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود اپنے نفس بھلا دیا، یہی لوگ فاسق ہے۔ دوم، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اگلے صفحے پر جائیں، سورہ عنکبوت۔ اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں، یعنی دین پر عمل کرنے میں جو دشواریاں، آزمائش اور مشکلات آتی ہیں اسے سہتے ہیں، ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھا دیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ تو پہلی چیز مجاہدہ، دوسری چیز راہ استقامت کے قریب رہے اور اس تک پہنچنے کی کوشش کرے، یعنی اگر کوئی عمل مکمل طور پر نہیں ادا کر سکتے تو اس کا جتنا حصہ ممکن ہو اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے۔ مثلا اگر کوئی شخص 8 رکعت تہجد کی نماز پابندی نہیں کر سکتا تو اس سے جو ممکن ہو 6 رکعت، 4 رکعت یا صرف 2 ہی رکعت ہو اس کا اہتمام کرے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ہر ماہ کی 13، 14، 15 تاریخوں میں روزہ نہیں رکھ سکتا تو پورے ماہ جن تاریخ میں وسعت ہو روزہ رکھے۔ نیز اگر کوئی شخص ہفتے میں پیر اور جمعرات کا روزہ نہیں رکھ سکتا تو جو بھی میسر آئے اور جب میسر آئے روزہ رکھ لے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی کیا معنی ساتھی؟ یہ بڑی ہی یوں سمجھے گہری بات شیخ نے ذکر کی ہے کہ اٹس ناٹ اباؤٹ پرفیکشن، یہاں پر امپرومنٹ کی ضرورت ہے، کہ اگر آپ 1 گھنٹہ علم نہیں سیکھ سکتے تو کتنی سیکھے، 10 منٹ سیکھے، 5 منٹ سیکھے، لیکن جتنی استطاعت ہو یا جتنا ہو سکے اتنا ضرور کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر ایک روایت پر آپ غور کریں، اس کو امام نے خزیمہ نے، امام نے حبان نے، امام دارمی نے نقل کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، ایک جگہ قیام کے دوران جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے تو ہماری طرف متوجہ ہوئے اور کیا فرمایا، غور سے دیکھیں ان الفاظ کو، ان هذا السفر جحد وثقل فاذا اوتر احدكم فليركع ركعتين فان استقيض والا كانت له، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سفر تھکان اور بوجھ کا سبب ہے، لہٰذا تم میں سے جب کوئی شخص وتر پڑھ لے تو پھر 2 رکعتیں، اگلے صفحے پر جائے، تو پھر 2 رکعتیں پڑھ لے، اگر رات کے آخر میں بیدار ہو تو اچھی بات ہے، ورنہ یہ دونوں رکعتیں اس کے لیے تہجد کا بدل بن جائیں گی۔ یعنی یہ 2 رکعتیں کس کا بدل بن جائیں گی؟ تہجد کا۔ اس حدیث پر غور کرے کہ حالت سفر میں بھی تہجد کی ترغیب ہے، اور اگر تھکان اور پریشانی کی وجہ سے کوئی تہجد کی نماز اس طرح کامل طور پر ادا نہیں کر سکتا جس طرح حالت حضر میں کرتا ہے، تو اس کا معنی یہ نہیں کہ اسے بالکل ہی چھوڑ دے، کیونکہ ایسا عمل استقامت کے خلاف ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل خیر کی ادائیگی اور اس پر ہمیشگی کی کہ ادنا سی صورت بتلائی جو ہر شخص کے لیے قابل عمل ہے۔ درج ذیل حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس امر کی تعلیم دی ہے، چنانچہ ترمذی کی روایت، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اور ہم نے پچھلے درس میں اس کی شرح علامہ عبد الرحمن مبارک پوری کا کلام بھی نقل کیا، ان لکل شیء
شرة ولكل شرة فترة فإن كان صاحبها سدد وقارب فأرجه وإن أشير إليه بالأصابع فلا تؤده أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر چیز کی ابتدا میں حرص و نشاط ہوتا ہے اور ہر نشاط کے بعد سستی و کوتاہی پیدا ہو جاتی ہے، لہذا اگر صاحب عمل راہ سداد و استقامت پر رہا یا اس کے قریب رہا تو اس کی کامیابی کی امید رکھو، اور اگر اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ کیا جانے لگے تو اسے کچھ بھی شمار نہ کرو۔ سلف نے اس کی بہترین مثالیں قائم کی ہے، چنانچہ ایک مشہور تابعی مرثد ابن ابی عبداللہ یزنی ہے، ان کی کنیت ابو الخیر ہے، اپنے وقت میں مصر کے امام و مفتی کہلاتے تھے۔ سیرہ اعلام النبلاء، ان کے شاگرد یزید ابن ابی حبیب بیان کرتے ہیں کہ آپ شہر کے پہلے شخص تھے، اگلے صفحے پر جائیں، جو مسجد پہنچتے تھے۔ میں نے دیکھا جب بھی آپ مسجد آتے تو صدقہ کے لیے ان کے پاس کوئی نہ کوئی چیز ضرور ہوتی، جیسے نقدی، روٹی یا گیہوں، حتیٰ کہ بسا اوقات میں نے دیکھا کہ وہ ساتھ میں پیاز لے ہوئے آتے۔ ایک دن میں نے ان سے کہا، اے ابو الخیر، اس سے تو آپ کے کپڑے بدبودار ہو جائیں گے، یہ کیوں لائے ہیں؟ ان کا جواب تھا، ابن ابی حبیب، حقیقت یہ ہے کہ آج میرے گھر میں اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں تھی جسے میں بطور صدقہ پیش کرتا، اور مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، وہ کون تھے صحابی؟ سیدنا معاذ ابن جبل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے ایک حدیث بیان کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا معاذ ابن جبل سے وہ روایت ہے کہ ذل المؤمن یوم القیامت صدقتہ۔ معاذ ابن جبل کا نام بعد میں ذکر کیا ہے، لیکن جو مسند احمد کے الفاظ ہے اس میں بھی صحابی کا ذکر نہیں ہے، اس میں بھی یہی لفظ ہے، ان مرثد بن عبداللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ذل المؤمن یوم القیامت صدقتہ، کہ جو مؤمن ہوگا وہ قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ بلکہ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، کل امر فی ذل صدقتی حتی یحکم بین الناس، کہ ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا قیامت کے دن، حتیٰ کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ نہ کر دیا جائے، اور شیخ شعیب الارناؤط رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ بہرحال تو یعنی یہ ایک حدیث سننے کے بعد ان کا عمل دیکھیں۔ تیسری چیز، پہلی چیز کیا؟ مجاہدہ۔ دوسری چیز کیا کہ استطاعت کو زیادہ نہ ہو تو تھوڑا تو کم سے کم عمل ضرور کرتے رہیں۔ تیسری چیز، اگر دین کے بعض شعبوں میں کسی وجہ سے استقامت نہ حاصل ہو سکے، جس کے سبب طبیعت یا حالات کی ناسازگاری یا کوئی خارجی رکاوٹ ہو، تو اس کے کفارے کے لیے بعض دیگر نیک اعمال کا خصوصی اہتمام کیا جائے، جیسے استغفار، نماز، وضو کی پابندی کرنا، اس طرح فرصت و نشاط کے اوقات کو غنیمت سمجھنا۔ چنانچہ شریعت نے جہاں استقامت کی تاکیدی حکم دیا ہے، وہیں اس نقطے کا بھی ذکر کیا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ وویل للمشرکین۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا انسان ہوں، مجھ پر وحی کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک اللہ ہی ہے۔ اگلے صفحے پر جائے، سو سیدھے اسی کی طرف متوجہ اور اسی سے گناہوں کی معافی چاہو، اور مشرکین کے لیے تباہی ہے۔ اس آیت کو نقل کرنے کے بعد ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس جملے میں اس طرف اشارہ ہے کہ جس استقامت کا حکم دیا گیا، اس میں کمی کا واقع ہونا لازمی امر ہے، لہٰذا اس کمی کو پورا کرنے کے لیے بکثرت استغفار کرو۔ یہ استغفار توبہ و استقامت کی طرف رجوع کا سبب ہوگا۔ اس کی اگر مثال دیکھنا چاہتے ہیں تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی درج ذیل حدیث کو پڑھیے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا آتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلۃ بغائط ولا بول ولکن شرقوا او غربوا۔ یہاں پر بغائط ولا بول ولیکن شرقوا او غربوا، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم بیت الخلاء میں آؤ تو قضائے حاجت کے وقت قبلے کی طرف منہ نہ کیا کرو، بلکہ مشرق و مغرب کی طرف رخ کیا کرو، کیونکہ اہل مدینہ کا قبلہ
جنوب کی سمت تھا۔ حضرت ابو ایوب کہتے ہیں کہ جب ہم شام آئے تو دیکھا کہ وہاں کے بیت الخلاء قبلہ رخ بنے ہوئے تھے، چنانچہ ہم اس سے منہ پھیر کر بیٹھتے تھے اور استغفار کرتے تھے۔ امام بخاری نے نقل کیا حضرت ابو ایوب انصاری کے استغفار کی وجہ یہی تھی کہ چونکہ بیت الخلاء کا رخ قبلہ رخ ہوتا تھا تو اولاً تو وہ کوشش کرتے تھے کہ ان کا رخ قبلے کی طرف نہ ہونے پائے، اگلے صفحے پر جائیں، لیکن اگر کبھی کوتاہی ہو جاتی یا کوشش کے باوجود مکمل طور پر نہ بچ پاتے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے۔ ہر مسلمان اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز ادا کرتا ہے، چونکہ کمی کوتاہی کا ہونا فطری عمل ہے، لہٰذا مسنون یہی ہے کہ نماز سے سلام پھیرتے ہی استغفر اللہ پڑھے، یعنی میں تو پوری کوشش کی لیکن پھر بھی میں کمی کوتاہی پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔ آج اس فتنے کے دور میں جبکہ اسلامی تعلیمات پر عمل، خاص کر معاملات و معاشرات کے معاملے میں اسلامی اقدار کا اپنانا ایک مشکل ترین عمل ہو چکا ہے، تو ایک مسلمان اور آخرت کے مسافر کو چاہیے کہ حتی الامکان دین پر عمل کی کوشش کرے اور دشمنان اسلام کی ہمنوائی سے بچے۔ پھر جو کچھ کوتاہی ہو جائے تو اس کے لیے استغفار کو لازم پکڑے۔ مثال کے طور پر اسلام نے رشوت کو حرام قرار دیا ہے، لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ بغیر رشوت دیے ہم اپنا جائز واجبی حق بھی حاصل نہیں کر پاتے، لہٰذا ایسے موقع پر بعد نخواستہ اگر ہم رشوت دیتے ہیں تو اولاً دل سے ناپسند کرے اور ثنائیاً اس کے لیے استغفار کا اہتمام کرے۔ اسی طرح آج کے ماحول میں اجنبی عورت کو دیکھنا یا چھونا ایک ناگزیر امر بن چکا ہے، جس سے چھٹکارا حاصل کرنا صرف مشکل ہی نہیں بلکہ محال کے درجے کو پہنچ چکا ہے۔ لہٰذا ایسے وقت میں ایک مسلمان کو چاہیے کہ اولاً تو کوشش رہے کہ اپنی نظر کو نیچی رکھے، ثنائیاً بقدر ضرورت اس میں شامل ہو، اور ثالثاً بکثرت استغفار کرے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد نبوی ہے، استقیموا ولن تحصوا واعلموا ان خیر اعمالکم الصلاۃ ولا يحافظ على الطهور الا مؤمن، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلے صفحے پر جائیں، استقامت اختیار کرو، یہ حدیث بار بار آئی ہے۔ استقامت کیا ہے؟ اختیار کرو۔ کما حق و استقامت اختیار نہیں کر سکتے تو یاد رکھو تمہارا بہتر عمل نماز ہے، اور وضو کی حفاظت صرف صاحب ایمان ہی کرتا ہے۔ امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ یعنی استقامت پر مکمل اور پورا اترنا مشکل ترین کام ہے، لہذا اس کمی کو پوری کرنے کے لیے نماز کا خصوصی اہتمام کرو، اور چونکہ نماز کے لیے وضو ضروری ہے لہذا کوشش رہے کہ ہر وقت باوضو رہو۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان الدین یسر ولن يشاد الدین احد الا غلبه فسددوا وقاربوا وابشروا واستعینوا بالغدوة والروحة والشیء من الدلجہ، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ یہ دین آسان ہے، اور جو شخص بھی دین سے مقابلہ کرے گا، دین میں غلو سے کام لے گا، دین اسے پچھاڑ دے گا، لہٰذا اپنے اعمال کو حسب استطاعت ادا کرو، اور مکمل سداد و استقامت کو نہ پہنچ سکو تو قریب قریب پہنچنے کی کوشش کرو، اور اس کے عوض تمہیں خوشخبری ہو، نیز عبادت کے لیے کچھ صبح کا وقت نکال لو، اور کچھ شام کا وقت، اور کچھ رات کا وقت نکال لو۔ یعنی اب دیکھیں یہ حدیث بار بار آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ دین آسان ہے یہاں پر، اور دین میں غلو سے کام نہیں لینا چاہیے۔ ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ نے بھی بخاری کی شرح لکھے فتح الباری۔ بعض اہل علم جیسے علامہ یونس رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ فتح الباری کے بعض مقامات پر جو ابن رجب الحنبلی کی شرح ہے وہ ابن حجر اسقلانی کی فتح الباری سے بھی بہتر ہے۔ بہرحال ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ کی ایک شرح ہے بخاری کی فتح الباری۔ ابن رجب رحمہ اللہ اس میں لکھتے ہیں، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو بھی اس چیز کی اجازت نہیں کہ وہ دین میں غلو تشدد سے کام لے، یعنی اپنے آپ کے اوپر اتنا وزن ڈالے، چاہے وہ عبادات کا ہو یا کسی بھی قسم کا قرب الہی کا عمل ہو، وہ اپنے آپ کے اوپر اتنا وزن نہ ڈالے کہ وہ اس کو کر نہیں پائے سوائے کس کے؟ سوائے بعض جو ہے تشدد، یعنی بعض شدت اختیار کیے بغیر۔ اور یہی معنی اللہ کے رسول صلی اللہ، یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ اگر تم شدت اختیار کرو گے دین تم کو کیا کرے گا؟ پچھاڑ دے گا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے مسند کے اندر، یہ ابن رجب کا کلام ہے، مسند کے اندر ایک حسن روایت نقل کی ہے کہ محجان ابن الادرا بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور ہم مسجد کے دروازے کے پاس تھے، اور ہم نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز پڑھ رہا تھا،
تو کہا کہ تم سمجھتے ہو کہ کیا یہ مخلص ہے؟ تو ہم نے کہا اللہ کے رسول یہ شخص ایسا ایسا ہے اور مدینہ کا سب سے بہترین شخص میں اس کو شمار کیا جاتا ہے، یا سب سے یعنی صالح شخص ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری بات وہ سن نہ پائے، یعنی یوں سمجھے کہ اگر اس کو آسان میں اردو میں اگر میں بیان کروں، تم جو کہہ رہے ہو اس کے متعلق وہ نہ سنیں، یعنی وہ سن نہ پائے، یعنی دو تین بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں تم ایسی امت ہو جس کے لیے میں آسانی چاہتا ہوں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں کہا کہ بہترین دین وہ ہے جو آسان ہے، جو آسان ہے۔ بلکہ یہ مرفوع روایت میں عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ سے بھی، اور امام بہقی رحمہ اللہ سنن الکبریٰ کے اندر اس کو نقل کیا، اگرچہ شیخ البانی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، کہ جو دین ہے، مسند احمد کے اندر بھی اس سے ملتے جلتے الفاظ ہے کہ جو دین ہے وہ کافی وسیع ہے، اس کو رفق کے ساتھ یعنی نرمی کے ساتھ اس کے اندر داخل ہونا ہے، یعنی اتنا بھی آپ شدت اختیار نہ کریں کہ آپ کو عبادت سے نفرت ہو جائے، کیونکہ یا جو حدیث کے اندر جو مثال دی گئی وہ مسافر کی، اگر وہ سفاری کو جو ہے، یا سفاری کہتے ہیں نا اس کو، جو سواری، ہاں سواری کو جو ہے آرام نہیں دے گا تو کیا ہوگا، وہ منزل پر نہیں پہنچ پائے گا۔ تو یہ بات ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر کہی۔ ابن رجب رحمہ اللہ نے ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں ایک بات ابن المنیر رحمہ اللہ سے نقل کی، انہوں نے کہا کہ ابن المنیر رحمہ اللہ نے کہا یہ حدیث نبوت کی علامات میں سے ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہم سے پہلے لوگوں کو بھی کہ وہ لوگوں نے دین میں شدت اختیار کی جس کی وجہ سے وہ کیا ہوئے، ہلاک ہوئے، برباد ہوئے۔ اس کا یہ مطلب نہیں، ابن حجر ابن المنیر رحمہ اللہ اور ابن رجب فتح الباری، آپ ابن حجر کی بات کر رہا ہوں میں یہاں پر، اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان جو ہے کوشش نہ کرے عبادت، بالکل بھی نہیں، یہ بہت اچھی چیز ہے کہ انسان کوشش کرے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کوشش کرے کہ خوبصورت سے خوبصورت اپنا عمل بنا، یہ قابل تعریف ہے۔ لیکن جس چیز سے روکا گیا ہے وہ ہے تشدد۔ تشدد سے کیا ہوتا ہے، انسان عبادت سے بیزار ہو جاتا ہے، اور جب انسان عبادت سے بیزار ہو جائے تو وہ عبادت سے دور ہو جاتا ہے، اس کی مذمت کی گئی۔ علامہ عبد الرحمن ناصر السعدی رحمہ اللہ نے اس حدیث پر مفصل کلام کیا ہے، اور انہوں نے بہت سارے نقطے بیان کیے ہیں۔ ان کی کتاب ہے بہجت القلوب الابرار وقرۃ عین الاخیار فی شرح جوامع الاخبار، وہ 3 صفحوں میں ہے، اس کا انگلش بھی ترجمہ آپ کو مل جائے گا، عربی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، آپ پڑھ لیں تو آپ کو آسانی سے اس حدیث کے متعلق بہت سارے فوائد شیخ عبد الرحمن ناصر السعدی رحمہ اللہ نے ذکر کیے، جو ابھی ہمارا موضوع نہیں۔ یعنی چلے کتاب پر آتے ہیں، یعنی اگر کامل استقامت و سداد نہ ہو سکے تو اس کے قریب قریب پہنچنے کی کوشش کرو، اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے صبح و شام کے اوقات جب کہ انسان کو نشاط ہوتی ہے غنیمت سمجھے، اور جو فری ٹائم ہے اس کو جو ہے غنیمت سمجھے۔ عصر حاضر میں جہاں مادیت کا دور دورہ ہے، یہ حدیث بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ کاش آج اگلے صفحے پر جائے، کاش کہ آج کا مسلمان اس پر توجہ دیتا۔ مثلا کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں کام کے دوران نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، لیکن لنچ کا وقت ملتا ہے، لہٰذا اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے نماز پڑھ لینی چاہیے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں جمعہ کی نماز کے لیے چھٹی نہیں ملتی، لیکن ایمرجنسی چھٹی یا سالانہ چھٹی ضرور ملتی ہے جسے وہ جمعہ کے دن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں وغیرہ۔ خلاصہ یہ، اگر استقامت میں رکاوٹیں ہیں تو کفارے کے طور پر شریعت نے دوسرے متعدد حل بھی رکھے ہیں جسے ایک مومن استعمال کر سکتا ہے، واللہ عالم۔ یہ آخر چند سطور تھے جو اس اہم موضوع کے خاتمے کے طور پر قلم بند کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت کی دولت سے نوازے، اور ان سطور کو میرے والدین اور اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ کس کے الفاظ ہے؟ شیخ مقبول حسن فیضی حفظہ اللہ کے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔